بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ چاہے کچھ دن ہی صحیح لیکن کسی پرفضا مقام پر کچھ وقت گزارا جائے۔ اس کے لیے کاغان، ناران اور سیف الملوک سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ اپنے اس سفر کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد سے سیف الملوک کے سفر، رہائش، کھانا اور دیگر ضروری معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے چند ضروری اشیاء جن کا آپ کے ہمراہ ہونا ضروری ہے، ان میں شامل ہیں گرم کپڑے یعنی جیکٹ، چادر، ٹوپی وغیرہ، برف یا پہاڑی چڑھنے کے لیے سٹک یعنی چھڑی، برف یا پانی میں چلنے کے لیے لانگ شوز، سیلفی سٹک، ایک اچھا کیمرہ، دوربین وغیرہ۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز موٹر وے M1 سے کیا۔ برہان کے قریب M1 ہزارہ موٹر وے میں ضم ہو گئی۔ ہزارہ موٹر وے خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات کو ملک کے باقی حصوں سے ملاتی ہے۔ یہ موٹر وے نہ صرف دونوں اطراف انتہائی دل فریب نظاروں کی حامل ہے بلکہ ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے مقام پر بنائی گئی سرنگیں انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ کاغان ناران کے لیے مانسہرہ کے مقام پر آپ کو اس موٹر وے سے اترنا ہوگا۔ گوگل میپس آپ کو مانسہرہ بالاکوٹ لنک روڈ کے ذریعے لے کر جاتے ہیں جو کہ زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے انتہائی دشوار گزار ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی بجائے مانسہرہ کے بعد قومی شاہراہ N15 کا انتخاب کریں۔ مانسہرہ کے بعد جو پہلا شہر آپ کی توجہ کا مرکز ہے وہ ہے بالاکوٹ۔ پہاڑی راستے اور روڈ کے ساتھ ہوٹلوں کی بھرمار، عقب میں ٹھاٹھے مارتا ہوا دریائے کنہار۔ دن کا کھانا ہم نے بالاکوٹ کے ہی ایک ہوٹل میں کھایا۔ ریٹ اور ذائقے میں نارمل علاقوں سے کچھ خاص فرق نہ تھا۔ تازہ دم ہو کر روانہ ہوئے اپنی منزل یعنی ناران کی طرف۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ گرمی میں بھی بتدریج کمی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں دل فریب نظارے اور پہاڑوں سے بہتی آبشاریں گویا آپ کو خالق کائنات کی کاریگری کی گواہی دیتی نظر آتی ہیں۔ موبائل کے سگنلز کچھ جگہوں پر بالکل ختم ہو سکتے ہیں لیکن شاید اس سفر کا بنیادی مقصد ہی اس افراتفری سے دور کچھ پرسکون لمحات گزارنا ہوتا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کاغان کی وادی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے سڑک تقریباً دریا کے ساتھ چلتی ہے۔ کاغان اور ناران کے درمیان سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی وجہ سے سڑک زیر تعمیر ہے اور کئی جگہوں پر یک طرفہ ہونے کی وجہ سے آپ کو معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ بہرحال بالاکوٹ سے چلنے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ہم بالآخر اپنی منزل یعنی ناران پہنچ ہی گئے۔ اب اگلا کام رہائش کا مناسب انتظام کرنا تھا۔ چونکہ ہم سوموار کے دن وہاں پہنچے تھے اس لیے ہوٹلز کی بکنگ اور ریٹ ویکنڈ کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ تقریباً 2000 سے لے کر 20,000 تک کے کمرے دستیاب تھے، یعنی جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ بہرحال ہم نے کافی بحث اور گفت و شنید کے بعد 5000 میں ایک مناسب کمرہ لیا اور کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح ہم نے جیپ بک کروائی اپنی اصل منزل یعنی دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک پریوں کے دیس سیف الملوک کے لیے۔ یہاں اگر میں یہ کہوں کہ جھیل کی خوبصورتی میں تو کوئی شک نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ ایک مہم جوئی سے کم نہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ دشوار گزار پتھریلے راستوں پر ہچکولے کھاتی جیپیں، ایک طرف پہاڑ کی جانب سے لینڈ سلائڈنگ کا ڈر اور دوسری طرف گہری کھائیاں۔ ہمارا تمام راستہ شاید آیت الکرسی، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہی گزرا۔ یہ سب باتیں تو ایک طرف، لیکن بلندی پر پہنچنے اور قدرت کے اس عظیم شاہکار کو دیکھنے کے بعد آپ راستے کی تمام تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔ برفیلی چوٹیاں، مسحور کن ہوا اور دل فریب نظارے گویا آپ کے دل کو موہ لیتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے تقریباً 10,500 فٹ بلند اور پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں ناران سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا نام سیف الملوک ایک مصری شہزادے کی نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش نے اپنی شاعری میں بھی اس جھیل کا ذکر کیا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی خوبصورتی سے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلائیڈنگ اور ٹریکنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ گھڑ سواری کی سہولت کے علاوہ چائے اور کھانے کے کئی ہوٹلز موجود ہیں۔ بہرحال یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کے یادگار لمحات میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ جب بھی یہاں جائیں تو کم از کم 3 سے 5 دن کا پروگرام بنائیں۔ کاغان اور ناران کی وادی عموماً 15 نومبر سے لے کر 15 مارچ تک برف باری کی وجہ سے بند رہتی ہے اور جہاں جانے کا بہترین وقت مئی سے اگست تک کا ہے۔